صدق الله
العلي الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت قال لي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني زوفا فقلت له عزك بالله يا بتاه من الزويف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطاني به فغطيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتألأ كان البدر في ليلة التمام وكماله. وقالت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه وقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. وقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. وأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هوزي قد صنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل. فقال له السلام عليك يا أمه وقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وقع تحت الكساء. فأداني الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده. السلام عليك يا من اقترى الله وتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شفيع أمتي قد زنت لك. فدخل معهم تحت الكساء. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. وقلت عليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين. وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة وأنها رائحة عقيل ابن أم رسول الله. فقلت نعم أو ما ولديك تحت الكساء. أقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له وعليك السلام يا أخي ويا سيدي وخليفتي وصاحب بالله قد زمت لك. فدخل علي تحت الكساء. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء فقلت عليك السلام يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا باستي قد أذنت لك. ودخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال بي رسول الله فتعرف الكساء وأمي بيده اليمان إلا سماء. فقال لهم إن هؤلاء الأهل بيتي وخاصتي وعامتي لهم لهمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. إن هرب لمن هربهم وسلم لمن سلامهم وعدهم لمن هداهم ومحب لهم أحبهم إنهم مني وأنهم منهم. فوجعل صلواتك وبرواتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك عليه أزهم أنكم رجسا وأطهركم تطهيرا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا هواء يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة.
الذين هم تحت القصاء وقال اليمين جبرائيل يا رب ومن تحت القصاء وقال عز وجل هم الأهلهم بيت نبوة ما دون الرسالة هم فاطمة وأبوها وبلوها وبنوها وقال جبرائيل يا رب تصنوا لي أهبط إلا الأرض ليكون معهم سادسا قال الله نعم قد أذنت لك فهبط اليمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الله يقرئك السلام ويقصك بالتحيات والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهلا تأذنوا لي يا رسول الله وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وقل لا إنه لا قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت القصاء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل بالبيت ويطهركم تطهيرا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال لي رسول الله أخبرني ما لجلو سنة هذا تحت القصاء من الفضل عندك الله وقال النبي الذين بعثاني بالحق نبي مصطفاني بالرسالة نذير ما ذكر خبر هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جم من شياطين ومحبين إلا ونزلت عليهم رحمة الله ووفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفكروا وقال علي نزه الله فوزنا وذا شياطنا ورب الكعبة وقال النبي سنيا يا علي الذين بعثاني بلق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شياطين ومحبين وفيهم مهم إلا وفرج الله ما هو الأعمى مغموم إلا وكشف الله وما هو طالب حاجة إلا وقاست الله حاجته وقال علي نزه الله فوزنا وسويدنا وكذلك شياطنا وسويد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سلامت رہیے. ماشاءاللہ مومنین اکرام تشریف لا چکے ہیں. مجھے شعر یاد آیا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. مومنین اکرام تشریف لا چکے ہیں. عالی جناب خطیب اہل بیت مولانا ہلال رضوی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں اور شعراء اکرام بھی تشریف لا چکے ہیں. میں بہت دیر تک آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا اس لیے کہ وقت کی پابندی کا خیال رہے گا پوری طریقے سے محفل میں. اور میں 2-3 مصرے پڑھ رہا ہوں جس سے تھوڑا سا مومنین آمادہ ہو جائیں کہ اے وفاؤں کے خدا کوئی نشانی دے دے, اے وفاؤں کے خدا کوئی نشانی دے دے, پھر میری فکر کو دریا کی روانی دے دے. اے وفاؤں کے خدا کوئی نشانی دے دے, اے وفاؤں کے خدا کوئی نشانی دے دے. گڈو بھائی کو آگے آنا پڑے گا. اے وفاؤں کے خدا کوئی نشانی دے دے, پھر میری فکر کو دریا کی روانی دے دے. میں کہوں مصرع اولا تو مانی دے دے, اسی انداز کا پھر مصرع ثانی دے دے. میں کہوں مصرع اولا تو مانی دے دے, اسی انداز کا پھر مصرع ثانی دے دے. مدح کرنی ہے تیری آج میری فکر کو پھر علی اکبر کے تصدق میں جوانی دے دے. مدح کرنی ہے تیری آج میری فکر کو پھر, مدح کرنی ہے تیری آج میری فکر کو پھر علی اکبر کے تصدق میں جوانی دے دے. تو خشک مشکیزہ لیے فکر کھڑی ہے در پر, اس کو سقائے حرم تھوڑا سا پانی دے دے. اس کو سقائے حرم تھوڑا سا پانی دے دے. آئیے حضرات انہی مصروں کی روشنی میں گزارش ہے عالی جناب مولانا ہلال رضوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے نعرے صلوات سے استقبال کریں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا
وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وولايتهم وشجاعتهم وآتشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء حسناه في إمام مبين صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ہر حمد ہر ثنا ہر عظمت ہر بلندی ہر بزرگی ہر عزت ہر شہرت سزاوار ہے اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے جو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جس نے قلز ملا سے گوہر مکان کو پے کرے وجود عطا کیا اور خود لا مکان رہا، جس نے تخلیق فطرت و تکوین ما سوا کا ارادہ کیا اور ایک ادائے کن کے ذریعے چشم زدن سے بھی کم وقفے میں چندی عالم ہائے گوناگوں کو کتمان عدم سے نکال کر منصع شہود پر جلوہ گر کر دیا۔ درود اور سلام ہے ان انوار مقدسات پر ذات واجب نے جنہیں اپنی معرفت کے لیے اپنے نور سے خلق فرمایا، وہ انوار جو اس کی اندیت میں مکین تھے، اس کی وحدانیت کو نشر کرنے کے لیے دنیا میں جلوہ گر ہوئے، لوگوں کو اس کی توحید کی طرف دعوت دی اور بعض گشت کر کے اس کی توحید میں ضم ہو گئے۔ اس خدائے وحدہ لا شریک کی سب سے بڑی حمد اور ثنا یہ ہے کہ وہ ان ہستیوں کا خالق ہے جو فرش پہ ہوں تو سب کے سب محمد ہوتے ہیں، عرش پہ ہوں تو سب کے سب علی ہوتے ہیں۔ اس خدائے وحدہ لا شریک کے واجب الوجود ہونے پر دلیل کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ ہستیاں اس کو سجدہ کرتی ہیں جن کے لیے شافعی جیسا امام اعظم اپنی پوری زندگی کہتا رہا کفا فی فضل مولانا علی وقوع شک فیہ انہ اللہ ومات الشافعی ام لیسا یدری علی ربہ ام ربہ اللہ۔ شافعی پوری زندگی کوشش کرتے رہے لیکن سمجھ ہی نہ پائے ان کا رب اللہ ہے یا ان کا رب علی ہے۔ میں ہزاروں بار عمر نو پاؤں اور ان کی دہلیز کے جاروب کش سلمان کی نالین کے تسموں سے لپٹی ہوئی خاک پاک کے ذروں کو اپنے چہرے پر ملتا رہوں اور پھر سلمان دنیا ادراک میں معرفت کے تخت پر جلوہ افروز ہو کر ایمان کے 10 درجے کا تاج اپنے ماتھے پر سجا کر میری طرف ایک نحیف سی نگاہ کر دے، تب کہیں ممکن ہے کہ میں انوار خدا کی شان میں کچھ بولوں۔ صلوات پڑھ دے محمد والے باقاعدہ طور سے محفل کا آغاز ہو گیا ہے۔ میں صرف ایک ماحول بنانے کے لیے آپ کے درمیان ہوں، بس چند افراد اکٹھا ہو جائیں، جمع ہو جائیں، اس لیے کہ سرکار کا فرمان ہے کہ اپنے اجلاس کو زینت دو ذکر علی سے، اور ہماری پہچان بھی علی ہے، اس لیے ہم اپنی ہر نشست کو زینت دیتے ہیں ذکر علی سے۔ بہرکیف جو میرے برادران بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ آگے چلے آئیے، اس لیے کہ میں کسی کی نفاستوں پر گراں گزرنے والی بات کرتا ہی نہیں ہوں، اس کی مرضی ہوگی تو وہ آگے آئے گا۔ میں نہیں کہنے والا کہ آپ برائے کرم آگے چلے آئیں، اس لیے کہ میری بات وہاں بھی پہنچ رہی ہے، میری بات آپ آگے رہیں گے تب بھی پہنچے گی۔ بس یہ ضرور ہے کہ خلا جو بیچ میں ہے یہ بہت سی چیزوں کو منقطع کر دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز اگر جماعت سے ادا کی جاتی ہے تو نماز کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور نماز فرادہ ادا کی جائے تو نماز کا وہ ثواب نہیں ہوتا جو جماعت کا ہوتا ہے۔ بہرکیف ابھی جتنے مومنین آئیں گے یہ جگہ پر ہو جائے گی، میں گفتگو کی ابتدا کر رہا ہوں اور بس پہلے جملے سے آپ کی سماعتوں کا امتحان لیتے ہوئے میں فیصلہ کروں گا کہ مجھے کس رخ پہ لے جانا ہے، آپ کو مجھے کون سے گوشے آپ کے حوالے کرنے ہیں، کیا معروضات آپ کی گوش گزار کرنی ہے، میں اسی جملے سے فیصلہ کروں گا۔ بس توجہ فرمائیے گا، جناب سلمان
اس شخصیت کا نام ہے جس کے لیے پیغمبر نے کہا سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ اور کسی صحابی کے لیے پیغمبر نے نہیں کہا کہ ہم اہل بیت میں سے ہے، یہ واحد شرف سلمان کو ملا کہ سلمان کے لیے پیغمبر نے کہا سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ اب میں اسی سلمان کے ذریعے آپ کو معیار بتانے جا رہا ہوں کہ بولنے کا معیار کیا ہوتا ہے، گفتگو کا معیار کیا ہوتا ہے۔ جناب سلمان بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ آئے، آنے کے بعد انہوں نے کہا سلمان یہ بتائیے انسان کو کتنا بولنا چاہیے اور کتنا خاموش رہنا چاہیے۔ سلمان نے کہا یہ سوال تم مجھ سے کیوں کر رہے ہو؟ سوال کرنے والوں نے جواب دیا اس لیے کہ ہم جانتے ہیں آپ علی کے قریب رہتے ہیں، آپ علی کے قریب رہتے ہیں، لہذا جو علم آپ کو ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ تو ہم جواب سننا چاہتے ہیں، یہ بتائیے انسان کو کتنا بولنا چاہیے اور کتنا خاموش رہنا چاہیے؟ جواب لوہے دل پر رکھیے گا اور آج کے بعد اپنا معیار یہی بنائیے گا جو سلمان نے بتایا ہے۔ سلمان نے تکیے کی ٹیک چھوڑی، کہا اگر سننا چاہتے ہو کہ انسان کو کتنا بولنا چاہیے اور کتنا خاموش رہنا چاہیے تو پھر سنو، ویسے تو انسان کے لیے بہتر ہے کہ پوری زندگی خاموش رہے، لیکن جب بات علی کی ہو تو پوری زندگی بولتا رہے۔ بات جب علی کی ہو تو پوری زندگی انسان کو بولتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ ہماری زبان ان کی امانت ہے۔ وہ زبان کس کام کی جو ذکر علی میں نہ بول پائے گھر پہ جا کے برسے، اور جو نہیں کیا آپ نے۔ وہ زبان کس کام کی جو علی کے ذکر پہ نہ بول پائے گھر میں جا کے برسے۔ اور میں ہر بار یہی کہتا ہوں جو علی کے ذکر پہ بولتے ہیں خدا انہیں فالج اور کینسر کے مرض سے محفوظ رکھے، ان زبانوں کو جو علی کے ذکر پہ بولتی ہیں۔ وہ چہرے کبھی نہ مرجھائیں جو نام علی پر گلاب کی طرح کھل جاتے ہیں۔ اب توجہ کیجئے گا، میں نے گفتگو کا آغاز کر دیا باقاعدہ طور سے۔ کلو شعین ایسا نہ ہو فی امام مبین، اللہ نے ہر چیز کو امام مبین کے اندر جمع کر دیا ہے، احسا کر دیا ہے۔ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں، جو جشن منسوب ہے چوتھے امام سے زین العابدین علیہ السلام سے، میں ان پر کچھ باتیں بولوں گا۔ جشن سجاد ہے یہ، میں کچھ باتیں بولوں گا مولا کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی توجہ فرما لیں آپ۔ ہر چیز کو اللہ نے امام مبین میں ایسا کر دیا، جمع کر دیا، یعنی جو کچھ بھی ہے کائنات کی حقیقت، جو کچھ بھی ہے وہ امام میں موجود ہے۔ امام مبین کون ہے؟ میرا مولا علی، اور ہر چیز امام کے اندر موجود ہے۔ اب سمجھے علی نے کیوں کہا تھا جو 313 کتابوں کی حقیقت ہے وہ قرآن میں موجود ہے، جو قرآن میں موجود ہے وہ یاسین میں موجود ہے، جو یاسین میں موجود ہے وہ حمد میں موجود ہے، جو حمد میں موجود ہے وہ بسم اللہ میں موجود ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ بے میں ہے، جو بے میں ہے وہ بے کے نقطے میں ہے۔ وہ انا نقطۃ تحت الباء، اور میں علی وہ بے کے نیچے کا نقطہ ہوں، یعنی ہر چیز علی کے اندر جمع۔ توجہ کیجئے گا، ہر چیز علی کے اندر جمع ہے۔ جو کچھ بھی تمہیں چاہیے وہ ملے گا علی کے ذریعے۔ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں عرض کروں گا، جس کو حوالہ ریفرنس چاہیے مجھ سے لے سکتا ہے، دور جانے کی ضرورت نہیں، میرا گھر بہت قریب میں ہے، میری لائبریری کے اندر چل کے وہ کتابیں دیکھ سکتا ہے۔ بہرکیف توجہ فرمائیے گا، میں جو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ایک ماحول بنانا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ ایک شخص آیا پیغمبر کے پاس، پیغمبر نے کہا یہ بتاؤ آج کل تمہاری زندگی میں کیا چل رہا ہے؟ اس نے کہا سرکار بہت اچھا چل رہا ہے، میں بہت خوش ہوں، بہت مسرور ہوں۔ معیار بتانے جا رہا ہوں، میں بہت خوش ہوں، بہت مسرور ہوں، اللہ نے مجھے بہت دولت دی ہے، بہت عزت دی ہے۔ جب اس نے کہا بہت عزت دی ہے نا، پیغمبر نے کہا تو کس چیز کو عزت سمجھتا ہے؟ کہ سرکار مجھے اللہ نے بہت دولت دی ہے، جدھر سے جاؤ لوگ سلام کرتے ہیں، جدھر سے جاؤ لوگ احوال پوچھتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو دولت کو عزت سمجھتا ہے، تیرے پاس دولت ہے تو تو صاحب عزت ہے۔ اس نے کہا ہاں سرکار،
میں صاحب عزت نہ ہوتا تو دنیا والے مجھے سلام کیوں کرتے؟ پیغمبر نے کہا صاحب عزت وہ نہیں جس کے پاس دولت ہو. توجہ کیجیے. صاحب عزت وہ نہیں جس کے پاس دولت ہو. جس کی دولت کی بنیاد پر لوگ سلام کرے وہ صاحب عزت نہیں. اس نے کہا پھر صاحب عزت ہے کون؟ کہ صاحب عزت وہ ہے جو اللہ کی نظروں میں صاحب عزت ہو. توجہ کیجیے. جو اللہ کی نظروں میں صاحب عزت ہو. اب جب اس نے یہ سنا کہ جو اللہ کی نظروں میں صاحب عزت ہو, اس نے کہا پیغمبر یہ بتائیے اللہ کی نظروں میں صاحب عزت ہوتا کون ہے؟ پیغمبر نے کہا سن, دولت عزت کا نام نہیں, متاع عزت کا نام نہیں, شہرت عزت کا نام نہیں. کہ پھر عزت ہے کیا؟ کہ عزت ہے میرے علی کی ولایت. ہائے ہائے توجہ نہیں کی آپ نے. عزت ہے میرے علی کی ولایت. اس کا مطلب یہ ہوا جس کے پاس علی کی ولایت ہے وہ صاحب عزت ہے. جس کے پاس علی کی ولایت ہے وہ صاحب عزت ہے. یہ قانون مل گیا کہ انسان کے پاس کتنی دولت ہی کیوں نہ ہو, لیکن اگر اس کے پاس علی کی ولایت نہیں تو اللہ کی نظروں میں صاحب عزت نہیں. کوئی فاقہ کش بھی ہو لیکن علی کی ولایت ہو تو اللہ کی نظروں میں صاحب عزت ہوتا. ہر بات پڑھتے محمد والے. مولا سلامت رکھیں آپ کو. آپ سلامت رہیں. آپ کی سماعتوں کو سلام ہے. جس انداز سے آپ سن رہے ہیں, اب قرآن دعویٰ کر رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے تو سوال کرو. کس سے؟ اہل ذکر سے. اب یہ اہل ذکر کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا. فَاسْأَلُوا پوچھو. کس سے؟ اہل ذکر سے. ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے. توجہ کیجئے گا, اگر تم نہیں جانتے. اب ہمیں کیسے معلوم چلے کہ اہل ذکر کون ہے؟ کسی کے ماتھے پر تو لکھا نہیں کہ اہل ذکر ہے, کسی کی پیشانی پر تحریر تو نہیں کہ اہل ذکر ہے. ہم کیسے سمجھیں کہ اہل ذکر ہے؟ اور اللہ نے ہمیں اس سے پوچھنے کے لیے کہا ہے. اکابرین نے لکھا اہل ذکر سے مراد علماء کرام ہیں, کچھ نے لکھا اہل ذکر سے مراد استاد ہے. اب دیکھیے اللہ نے کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. پوچھو اہل ذکر سے جو تم نہیں جانتے. جو تم نہیں جانتے. اگر ہم مان لیں کہ اہل ذکر سے مراد علماء ہیں, چلیے کسی عالم کے پاس چلیے, میں چیلنج کر رہا ہوں, چلیے کسی عالم کے پاس چلیے, اس سے پوچھئے اس وقت آسمان پہ کیا ہو رہا ہے, بتا دے گا وہ. قرآن تو کہہ رہا جو تم نہیں جانتے وہ پوچھو. میں نہیں جانتا آسمان پہ اس وقت کیا ہو رہا ہے, پوچھنے کا حق ہے مجھے. اس کا مطلب جس اہل ذکر کی بات اللہ کر رہا ہے یہ وہ اہل ذکر نہیں. کہا اہل ذکر سے مراد استاد. جناب بھائی توجہ کیجیے گا. استاد, کوئی بچہ اپنے ٹیچر سے کہا یہ بتائیے دیوار کے اس پار کیا ہے. میں کہیں دور نہیں جا رہا, آپ بیٹھے ہوئے, میں آپ سے پوچھوں دیوار کے اس پار کیا ہے, بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتا آدمی. اس کا مطلب اہل ذکر وہ ہوگا جو یہ ساری چیزیں بتا سکے. جو بولا میں اسے سلام کرتا ہوں. جو یہ ساری چیزیں بتا سکے وہ ہے اہل ذکر. تو اب ہم کیسے تلاش کریں یہ اہل ذکر کون ہے؟ آواز قدرت آئے کہ تو نے قرآن کی آیت کو غور سے نہیں پڑھا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَاسْأَلُوا پوچھو. فَاسْأَلُوا پوچھو. بھائی اس پوچھو سے کیا مراد ہے؟ کہ اگر اسی پہ غور کر لے فَاسْأَلُوا پر پوچھو تو تجھے سمجھ میں آ جائے گا اہل ذکر کون ہے. اب میں تلاش کرنے لگا, قرآن نے کہا تھا فَاسْأَلُوا پوچھو پوچھو. اب میں ڈھونڈنے لگا اہل ذکر کون ہے. منبر کوفہ پر خطیب اعظم نے علی ابن ابی طالب نے کہا سلونی سلونی پوچھو پوچھو. کیا سن رہے ہیں آپ؟ توجہ نہیں فرمائی آپ نے. پوچھو پوچھو, جو پوچھنا ہے پوچھو. اب جب دعویٰ کیا علی نے جو پوچھنا ہے پوچھو, جو پوچھنا ہے پوچھو. ایک حدیث بہت مشہور ہے نا, علی نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی عالم ترقی السماوات کما ترقی الارضین. علی سے پوچھو جو پوچھنا چاہو. علی آسمان و علی زمین کے راستوں سے زیادہ بہتر آسمان کے راستے جانتا ہے.
مشہور ترین حدیث بچے بچے کو یاد ہے ہمارے یہاں، یہ ہے نا، انی عالم ترک السماوات کما ترک الارضین، میں زمین کی بنسبت آسمانوں کے راستے بہتر جانتا ہوں۔ اگر اسے سوچا جائے یہ علی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی زمین کے راستے کم جانتے ہیں، مطلب یہی نکل کے آ رہا ہے نا۔ میں کہوں مثال کے طور پر کہ میں مفتی گنج کے راستے کشمیری محلے کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں، اس کا مطلب ہر بچہ سمجھ سکتا ہے میں وہاں کے راستے کم جانتا ہوں، لیکن یہ میری مجبوری ہے، یہ میری مجبوری ہے اس لیے کہ میں کشمیری محلے میں نہیں رہتا، توجہ، میں رہتا ہوں مفتی گنج میں، اس لیے میں مفتی گنج کے راستوں کو بہتر جانتا ہوں، کشمیری محلے میں کم رہتا ہوں، وہاں کے راستے کم جانتا ہوں۔ یہ تو میرے لیے مجبوری ہے کہ میں ایک وقت میں مفتی گنج میں ہوں تو کشمیری محلے میں نہیں، توجہ نہیں کیا آپ نے، میں ایک وقت میں مفتی گنج میں ہوں تو کشمیری محلے میں نہیں، لیکن علی کے لیے مجبوری نہیں، علی ایک وقت میں 40 گھروں میں مہمان ہوتا ہے، علی کی مجبوری نہیں ہے۔ تو علی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں، لوگوں نے توجیہات پیش کی چونکہ وہ وہاں کا رہنے والا تھا لہذا وہ وہاں کے راستے زیادہ جانتا تھا۔ بھائی زیادتی اور کمی کا تعلق تو ہمارے اوپر ہوتا ہے نا، ہم چونکہ مجبور ہیں، قاصر ہیں، ہمارا علم اتنا نہیں، لہذا ہم پر یہ اطلاق ہوتا ہے، لیکن علی پر یہ اطلاق نہیں ہوتا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا علی ابن ابی طالب نے یہ دعویٰ کیا کہ جو پوچھنا چاہو پوچھو، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں؟ توجہ کیجیے گا، میں نے تلاش کرنا شروع کیا آخر وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، سبب کیا ہے کہ علی نے یہ کہا۔ علی نے یہ کہا، مجھے بالکل ایسے ہی حدیث ملی بہار الانوار میں، ملتی جلتی، ایک لفظ کا فرق ہے، توجہ کیجیے گا۔ مشہور کیا ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی عالم ترک السماوات کما ترک الارضین، مشہور ترین حدیث۔ اب جو حدیث ملی مجھے بہار الانوار میں، گڈ بھائی توجہ کیجیے گا، مولا فرماتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی عالم ترک السماوات انتم لا تعلمون ترک الارضین۔ مشہور کیا ہے کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں، لیکن بہار میں جو علی کا قول موجود ہے، علی نے فرمایا دنیا والوں میں آسمان کے اتنے راستے جانتا ہوں جتنے تم زمین کے نہیں جانتے۔ میں آسمان کے اتنے راستے جانتا ہوں جتنے تم زمین کے نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ کہ علی جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، علی کو علم ہے، علی جانتے ہیں۔ جب یہ دعویٰ کیا علی نے، مسجد چھلک رہی تھی، ایک شخص اٹھا، اس نے کہا یا علی ایک سوال کرنا ہے۔ علی نے کہا پوچھو، کہ یہ بتائیے جبریل کہاں ہے؟ مشہور واقعہ سنیے گا، جبریل کہاں ہے؟ علی ابن ابی طالب سے جب سوال کیا جبریل کہاں ہے، فرع یمینا و شمالا تحتا و فوقا، فقال علی ابن ابی طالب انت جبریل۔ جیسے علی نے کہا، اس شخص نے پروں کو نکالا، کہ صدقت یا امیر المومنین۔ جب اس نے سوال کیا نا کہ بتائیے جبریل کہاں ہے، علی نے دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، زمین کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، اور فوراً کہا انت جبریل، تم جبریل ہو۔ جبریل نے کہا یا علی یہ بتائیے آپ نے یہ بتا کیسے دیا؟ کہ میری امامت والی نگاہوں نے، جملہ بدل رہا ہوں، میری عین اللہ آنکھوں نے، جو اس جملے پر بولا ہے مولا اسے شاد رکھیں، وہ چہرے کبھی نہ مرجھائیں جو گلاب کی طرح ذکر علی پر کھل جاتے ہیں۔ عین اللہ آنکھوں نے داہنی سرحدوں کی حد تک دیکھا، بائیں حدوں کو دیکھا، زمین سے تحت الثری تک دیکھا، آسمان سے عرش اولی تک دیکھا، آخری حد تک علی کی نگاہوں نے دیکھ لیا، لیکن جبریل کہیں دکھائی نہیں پڑا۔ میں سمجھ گیا تو ہی جبریل ہے۔
جب علی نے کہا تو جبریل ہے، جبریل نے پروں کو نکالا، صدقت یا امیر المومنین، آپ نے بالکل سچ کہا ہے امیر المومنین۔ اور یہ کہنے کے بعد جبریل نے پرواز کی، ایک جست لگائی، دیوار پھٹی، جبریل اڑے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جبریل سے پوچھتے ہیں جبریل جب تم آئے تھے دروازے سے تو واپس دروازے سے کیوں نہیں گئے؟ جب آئے تھے دروازے سے تو واپس دروازے سے کیوں نہ گئے؟ یہ کیا پروں کو نکال کے پرواز کر کے گئے؟ عجب نے جبریل آواز دے نادان تجھے پتہ نہیں، توجہ فرمائیے، عجب نے جبریل آواز دے نادان تجھے پتہ نہیں، اگر میں دروازے سے واپس جاتا تو یہ کل کے مقصر یہی کہتے علی نے کسی کو طے کر لیا تھا، وہی آیا تھا اور چلا گیا۔ علی نے کسی کو طے کر لیا تھا، لہذا میں ان کی زبانوں پر تالے لگانے کے لیے یہاں سے پرواز کر کے جا رہا ہوں کہ دیکھ لو علی نے کسی کو طے نہیں کیا بلکہ میں ہی جبریل ہوں۔ اچھا جبریل، اگر بات اتنی تھی تو جب تم پر نکال کے پرواز کر رہے ہو تم جبریل ہو، امین وحی خدا ہو، تم چاہتے تو یوں ہی چلے جاتے، یہ دیوار کیوں توڑ دی؟ یہ دیوار کیوں توڑی؟ توجہ کیجئے گا، لوہے دل پر لکھیے گا، یہ دیوار کیوں توڑی؟ اگر تم چاہتے تو یوں بھی جا سکتے تھے، یہ دیوار کیوں توڑ دی؟ عجب نے جبریل آواز دے نادان تجھے پتہ نہیں، بات ہے اس کی جو میرا استاد ہے۔ توجہ بات ہے اس علی کی جو میرا استاد ہے۔ کیا مطلب کہ تمہیں یاد نہیں آیا میرا علی جو میرا استاد ہے کل جب وہ کعبے میں آیا تھا تو دیوار توڑ کے آیا تھا، میں دیوار توڑ کے بتا رہا ہوں میں اس کا نوکر ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ توجہ کیا آپ نے؟ اب دیکھیے ایک نعرہ لگتا ہے، یہ دینے جا رہا ہوں میں آپ کو، توجہ کیجئے گا، رضی اللہ عنہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ راضی ہو جائے۔ ماشاءاللہ لوگ آ گئے ہیں، اللہ راضی ہو جائے، محمد افضائی حضور، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ نتیجہ آئے گا تو انشاءاللہ آپ بھی بولیں گے، سنیے گا نتیجہ، اللہ راضی ہو جائے، یہی مطلب ہے نا، رضی اللہ عنہ، اللہ اس سے جس سے بھی راضی ہو جائے۔ اچھا کیا مطلب ہے اس کو راضی ہو جائے؟ مثلا یہاں پہ ایک محفل کروانی تھی، میں مثال دے رہا ہوں، گڈو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اداکار ماموں نے کہا کہ یہ محفل ہو سکتی ہے اگر گڈو بھائی راضی ہو جائیں۔ غور کیجیے گا میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، یہاں محفل ہو سکتی ہے اگر گڈو بھائی راضی ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ یس کر دیں، ان کا یس کرنا ان کی رضا ہے، ان کا محفل میں آنا ان کی رضا ہے، محفل میں آ گئے اس کا مطلب وہ راضی ہیں۔ توجہ، وہ راضی ہیں، ان کی مرضی مل چکی ہے، ان کی مرضی مل چکی ہے۔ اب یہ نعرے لگتے ہیں رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ، اگر یہ نعرے شب ہجرت سے پہلے کے ہیں تب تو ٹھیک، اگر یہ نعرے شب ہجرت کے پہلے کے ہیں تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ نعرے شب ہجرت کے بعد ہیں تو مجھے حق ہے قرآن کی آیت پڑھنے کا۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور علی نے سو کر میری مرضی خرید لی، علی نے اپنا نفس بیچ کر میری مرضی خرید لی، تو اب مرضی تو اللہ کی علی کے پاس ہے نا، تو اب یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، رضی اللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اب کہنا پڑے گا رضی اللہ علی، رضی اللہ علی، علی راضی ہو، علی راضی ہو، علی راضی ہو، علی راضی ہو، اب علی کو راضی کرنا پڑے گا، یا علی۔ اچھا ابھی بھائی نے نعرہ لگایا، ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں، محفل ہو یا مجلس ہو اس میں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو
وائٹ کالر VIP حضرات. ہو میں نعرہ لگاؤں گا, میں نعرہ لگاؤں گا. ایک تو یہ ہو گئے. اللہ کرے جو ایسا ہو اسے روز محشر بھی علی کا نام لینا نصیب نہ ہو. ہاں میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں. اس نام کی اہمیت تب معلوم چلے گی جب بندہ مرے گا. جب تک زندہ ہے اسے اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں. صاحب پہلے یہ ہو گئے, دوسرے وہ ہو گئے. ارے میں کیسے لگاؤں علی کے نام کا نعرہ, گلے میں درد ہو جائے گا, نازک مزاج. تیسرا بندہ وہ ہے جو لگانا بھی چاہ رہا ہے لیکن شرم سے لگا نہیں پا رہا ہے, تکلف کر رہا ہے, شرم آ رہا ہے یار میں کیسے لگا دوں. میں اسے بتانا چاہتا ہوں بھائی یاد کرو وہ منظر جنگ خیبر کا منظر, جب رسول نے کہا میں کیا کروں تو اللہ نے کہا ناد علی جن, علی کو ندا دو, علی کو ندا دو. ندا کیسے دی جاتی ہے؟ کان میں سرگوشی کی جاتی ہے؟ نہیں. ناد علی, علی کو پکارو. پکارا کیسے جاتا ہے؟ ظاہر رسول نے کہا ہوگا یا علی, پکارا ہوگا نہیں کر کے. اب ملت کو غور کرنا چاہیے. تو تکلف کرتے ہیں بھائی, تکلف نہیں کرنا چاہیے. جس کے نام کے نعرے کی معافی خود علی کے مولا محمد کو نہیں تو پھر موالیوں کو کہاں سے ہو جائے گی. اور یاد رکھیے گا علی کا نام ہمارے لیے باعث فخر ہے. شرمائے تو وہ اپنے رہبروں کا نام لینے میں جن کے رہبر داغدار ہیں. ہمارا رہبر داغدار نہیں. ہمارا رہبر داغدار نہیں. ہمارا رہبر تو وہ ہے جس کا نام شجروں کے لیے آئینہ بنتا ہے. ہمارا رہبر ایسا ہے. علی کے سوا میرا کوئی رہبر نہیں ہوگا. کسی اور کا رہبر علی کے سوا کوئی میرا رہبر نہیں. میرا رہبر وہ ہے جو دعویٰ سلومی کرتا ہے, وہ نہیں جسے اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہیں ہوتی. جو تاریخ سے واقف ہو تو بولے میرے ساتھ کم سے کم. جنہیں اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہیں وہ رہبر کیسے بن سکتے ہیں؟ توجہ کیجئے. جب دعویٰ کیا علی نے, بس میں اپنی منزل پہ آ رہا ہوں. اس کے بعد 2-3 باتیں اپنے دوسرے علی کے حوالے سے, اور آپ کی رحمت تمام لوگ جمع ہو گئے. امام حسن نے, توجہ کیجئے, امام حسن نے ایک بار سفر کا ارادہ کیا. عازم سفر ہوئے, کچھ دور چلے تھے کہ فرعون شام جسے لوگ امیر شام بھی کہتے ہیں, وہ آئے صاحب. انہوں نے کہا یہ بتائیے آپ کے بابا نے دعویٰ کیا سلونی کا؟ انہوں نے کہا دعویٰ میرے بابا ہی کوئی زیب دیتا ہے, یا میرے بابا کو زیب دیتا ہے یا ہم کو زیب دیتا ہے. کہا اچھا تو کیا وہی دعویٰ آپ کا ہے جو علی کا تھا؟ امام نے کہا بے شک میرا وہی دعویٰ ہے جو میرے بابا علی کا تھا. کہا آپ کے بابا نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھو. کہا ہاں کہا ہے. اس نے کہا پوچھوں؟ توجہ, پوچھوں؟ امام نے کہا پوچھ. کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ سامنے کھجور کا باغ تھا, ایک درخت کھجور سے لدا ہوا تھا. اس نے اشارہ کیا انگلی سے, کہا اچھا یہ بتائیے اس کھجور کے درخت میں کتنی کھجوریں ہیں؟ توجہ بھائی, اس کھجور کے درخت میں کتنی کھجوریں ہیں؟ نتیجہ انشاءاللہ اتنا لطیف ہوگا کہ آپ روش ادراک پر جبریل کے ہم سفر ہو جائیں گے. جیسے ہی مولا سے پوچھا نا, امام نے بلا توقف, بلا کچھ سوچے, بلا تحمل امام نے فرمایا 4004 کھجوریں ہیں. 4004 کھجوریں ہیں. بابا آپ کے مولا کے فضائل ہو رہے ہیں, کم سے کم مسکرا دیا کریے. ایسا رہبر تو کسی کو ملا نہیں. ہمارا شرف ہے کہ ہمیں ملا. اب جیسے مولا نے کہا 4004 کھجوریں ہیں, اب اس نے ایسے نہیں مانا, اس نے کہا میں نہیں مانتا. امام نے کہا تیرے ماننے نہ ماننے سے حقیقت نہیں بدلے گی. کیسے مانے گا؟ کہ میں کھجوروں کو شمار کرواؤں گا, گنواؤں گا, کاؤنٹ کرواؤں گا. توجہ, ادھر ادھر مت دیکھیں, میری طرف متوجہ رہے آپ حضرات. کاؤنٹ کرواؤں گا, گنواؤں گا. امام نے کہا گنوا لے کھجور ہیں.
اس نے بلائے مزدور بھائی، مزدور آ گئے، کھجوریں اتاری گئیں، گننے لگے۔ اب یہ مولا کی تکذیب کرنا چاہ رہے کہ آج ہم حسن کا دعویٰ غلط ثابت کریں گے۔ کھجوریں گننا شروع کی، 1 2 3 1000 2000 3000 4000 4001 4002 4003 4004 فل اسٹاپ۔ اب کوئی کھجور نہیں۔ جب 4 نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جیسے سمجھ میں آئے قبول کیجیے گا۔ جملہ میرا نہیں، کوئی خطابت نہیں، کوئی رنگ آمیزی نہیں، یہ جملہ آپ کے مولا کا ہے، جیسے چاہے ویسے استقبال کیجیے گا۔ جب 4004 کھجوریں نکلی، فقیر شام فرعون شام متحیر ہو کے اٹھا، اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، اے ابن ابی طالب، آپ نے ایک لمحے کے لیے سوچا نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کھجوریں 4003 ہو جائیں یا 4005 ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو ایک کم ہو جائے ایک زیادہ ہو جائے، ہائے ہائے ہائے، ایک کم ہو جائے ایک زیادہ ہو جائے۔ میرے مولا نے کہا تو صحیح کہہ رہا ہے، ڈرتا وہ ہے جس کے پاس کوئی کمانڈ نہیں ہوتی، توجہ توجہ، ڈرتا وہ ہے جس کا معاون کوئی نہیں ہوتا۔ تو نے صحیح کہا، یہ ڈر تھا کسی بندے کو ہوتا، اگر وہ عام بندہ ہوتا تو خوف کھاتا کہیں 4003 نہ ہو جائے، کہیں 4005 نہ ہو جائے۔ توجہ کیجئے، میں نہیں چاہتا کہ اتنی دیر کی محنت رائے گاہ ہو جائے، اس لیے نتیجہ بہت اہم ہے، توجہ کیجئے گا۔ جب گلی کھجوریں 4004، میں اس لیے رک گیا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ جو ہے خون ہو جائے جملے کا، بہت نتیجہ اہم ہے، بڑی محنت سے نتیجے آتے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ 4004 کھجوریں گن لی گئی، کہا کس نے؟ علی کے بیٹے نے۔ 4004 کھجوریں ہیں، گن لیا، اس نے کہا آپ کو ڈر نہیں لگا کہیں 4003 نہ ہو جائے؟ توجہ میرے بھائی، توجہ کرنا، 4003 نہ ہو جائے، 4005 نہ ہو جائے۔ اب جملہ سنو میرے مولا کا، مولا نے کہا تو صحیح، اگر 4003 ہوتی یا 4005 ہوتی، لیکن جب علی کے بیٹے نے کہہ دیا 4004 ہے تو ہونا پڑے گا۔ جب علی کے بیٹے نے کہہ دیا 4004 ہیں تو پھر ہونا پڑے گا۔ جب علی کے بیٹے نے کہہ دیا 4004 کھجوریں ہیں تو پھر ہونا پڑے گا۔ اب وہ چاہے 3 رہی ہوں چاہے 5 رہی ہوں، امام نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں، ہم اس کے بیٹے ہیں جس نے کہا تھا کل درزی کپڑے لے کر آئے گا، تو درزی کو کپڑے لے کر آنا پڑ گیا تھا۔ اچھا یہ درزی کون ہے؟ رضوان جنت ہے۔ جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، رضوان جنت ہے جو خیاط بن کے آیا۔ کس کا خیاط؟ کیا کہا تھا؟ انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، سب کا نہیں۔ کوئی اور گمان نہ کر لے کہ میں کسی اور کا درزی ہوں۔ آدم سے پوچھئے کون؟ رضوان۔ نوح سے پوچھئے کون؟ رضوان۔ یحییٰ سے پوچھئے کون؟ رضوان۔ شیش سے پوچھئے کون؟ رضوان۔ یعقوب سے پوچھئے کون؟ رضوان۔ ایوب سے پوچھئے کون؟ رضوان۔ یوسف سے پوچھئے کون؟ رضوان۔ موسیٰ سے پوچھئے کون؟ رضوان۔ عیسیٰ سے پوچھئے کون؟ رضوان۔ زکریا سے پوچھئے کون؟ رضوان۔ یحییٰ سے پوچھئے کون؟ رضوان۔ حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ سے پوچھئے کون؟ رضوان۔ علی سے پوچھئے کون؟ رضوان۔ لیکن جب فاطمہ سے پوچھا گیا، میرے بچوں کا درزی، میرے بچوں کا درزی، رضوان سے پوچھتے، رضوان جب تجھے اتنے بڑے بڑے درزی نہیں کہتے بلکہ تیرے منصب سے یاد کرتے، تو دروغہ جنت ہے،
تو دروغے جنت ہے، تجھے تیرے منصب سے یاد کرتے ہیں، تو درزی بن کے جا رہا ہے، اور جب میری زبان آواز دے تجھے پتا نہیں یہ زبان سیدہ کی ہے، میں درزی ہوں، میں رضوان ہوں، لیکن سیدہ نے کہا درزی آئے گا تو اب مجھے اپنی جنس تبدیل کرنی پڑے گی، مجھے درزی بن کے جانا پڑے گا۔ او بھائی اب ماتم داروں پہ اعتراض نہ کرنا، خود فاطمہ نے کہا ہے یہ میرے بچے کے آزادار جنت جائیں گے، ہم نے نہیں کہا ہے، ہم نے نہیں کہا۔ بس دو باتیں امام پر سنیں اور آپ کی رحمت تمام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدا ان زبانوں کو فالج اور کینسر کے مرض سے محفوظ رکھے جو علی کے نام پر بولتی ہیں۔ بس دو باتیں اس علی کے بارے میں سنیں۔ یہ کون علی ہے؟ یہ وہ علی ہے جس نے علی کی موجودگی میں اپنا علی ہونا منوا لیا۔ توجہ نہیں کیا آپ نے؟ جس نے علی کی موجودگی میں اپنا علی ہونا منوا لیا۔ کیا نام ہے ان کا؟ علی ابن حسین۔ لقب کیا؟ زین العابدین، سید الساجدین، سید الساجدین۔ دیکھیے عابد ہونا اور ہے، زین العابدین ہونا اور ہے، ساجد ہونا اور ہے، سید الساجدین ہونا اور ہے۔ اور یہ مولا بھائی ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم بھی ساجد، اللہ کی عبادت کرتے ہیں عابد، تو کیا یہ ہمارے سردار ہیں؟ نہیں، سید الساجدین، الساجدین، سمجھ بھائی، الساجدین، الف لام معرفہ کا لگا ہوا ہے، خاص سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے یہ۔ زین العابدین، العابدین، خاص عبادت کرنے والوں کا سردار ہے، زینت ہے یہ خاص۔ آزاد جملہ حوالے کر رہا ہوں، آزاد ہاتھوں سے خیبر جو اکھاڑ کے پھینک دے اسے علی کہتے ہیں، جو بندے ہاتھوں سے دربار الٹ دے اسے زین العابدین کہتے ہیں۔ آزاد ہاتھوں سے خیبر کو اکھاڑنا اور ہے۔ باقاعدہ طور سے الحمدللہ لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ بس یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں تاکہ امام کا ذکر بھی ہو جائے، اور میں قبلہ کے حوالے، یہ میرا مولا، اس نے سب سے زیادہ تبلیغ کی ہے عزائے حسین کی، سب سے زیادہ۔ اور بار بار کہا اپنے چاہنے والوں سے، دیکھو کربلا کربلا کربلا، اسے یاد رکھنا۔ لوگوں نے کہا مولا آپ کربلا پر اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ امام نے کہا ہم نہیں چاہتے جیسے لوگوں نے غدیر بھلا دی ویسے کربلا بھول دو۔ جو کیا آپ نے کہا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جیسے غدیر بھول گئے، غدیر بھولنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ قاتل زہرا کے چہرے پر نقاب پڑ گیا۔ اگر کوئی کربلا بھول جائے گا تو یزید بھول جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ یزید چھپ جائے، میں کربلا کا اتنا ذکر کروں گا کہ قیامت تک ہر غیرت مند انسان کو یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑے گا حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ باد ہے۔ ہر غیرت مند انسان کو یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑے گا حسین زندہ باد، یزید مردہ باد ہے۔ بس تمام کر دی میں نے بات۔ بلخ ایک جگہ ہے، کتاب کا حوالہ دے دوں، کتاب کا نام ہے اسئلۃ الناس و اجوبۃ المعصومین، لکھنے والے آقائی الحاج شیخ احمد قاضی زاہدی گل پائیگانی۔ جس کو دیکھنا ہو ابھی چل کے دیکھ لے۔ بلخ کا رہنے والا ایک مومن، اختیار دیکھنا بھائی اپنے علی مولا کا، یہ بھی علی ہے، یہ بھی علی ہے، توجہ کیجئے گا۔ بلخ میں ایک مومن، وہ ہر سال، بڑا پیسے والا، بڑا امیر، بڑا تاجر، ہر سال جاتا تھا زیارت کرنے، حج کرتا، اس کے بعد مولا کی خدمت میں آتا زیارت کرنے کے لیے۔ مولا کے لیے تحفے تحائف لے کے جاتا تھا، تحفے لے کے آتا تھا، سلسلہ چلتا رہا۔ تقیہ کا زمانہ تھا، اپنی بیوی کو نہیں بتاتا تھا۔ بیوی نے پوچھا کہاں جاتے ہو تم تحفے لے کے؟ او مدینے میں میرا ایک دوست ہے، میں اس کے لیے تحفے لے جاتا ہوں۔ ایک دن بیوی نے پوچھ ہی لیا، ایک سوال کروں؟ کہ پوچھو، کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا دوست بہت غریب ہے؟
بہت غریب ہے کیا؟ اس نے کہا کیوں؟ کہا میں دیکھتی ہوں ہمیشہ تم ہی تحفے لے جاتے ہو، تمہارا دوست کچھ نہیں دیتا۔ شوہر نے کہا خاموش رہو، گستاخی مت کرو، میرا دوست ہے۔ خیر بات ہو گئی، یہ پھر عازم سفر ہوئے، تحفے تحائف لیے مولا کے لیے آئے۔ اب دیکھیے اختیار دیکھیے امام کا، کل شیء صنعوا فی امام مبین، اللہ نے ہر چیز کو امام مبین کے اندر جمع کر دیا ہے۔ توجہ کیجیے گا، امام مبین کے اندر ہر چیز کو جمع کر دیا ہے۔ آیا امام کے ہاں مہمان بیٹھے ہوئے تھے، کھانا چل رہا تھا، امام نے اس سے بھی کہا بلخی تو بھی آ جا، ساتھ میں کھانا کھایا۔ امام نے کہا کہ تو مہمان ہے میرا، لیکن میں تیرا امام ہوں۔ اس نے کہا ہاں مولا امام ہے۔ توجہ کیجیے گا، نتیجہ بڑا عمدہ آئے گا۔ ہاں مولا امام ہے آپ۔ کہ میں چاہتا ہوں کہ تو میرا ہاتھ دھلا، تو میرا ہاتھ دھلا۔ اس نے کہا مولا اس سے بڑی میرے لیے کیا سعادت ہوگی کہ میں آپ کا ہاتھ دھلاؤں۔ ایک ظرف منگوایا امام نے جس میں غالباً 15 سے 20 لیٹر پانی آ سکے۔ امام نے کہا چل سب الماء پانی ڈال۔ توجہ، سب الماء پانی ڈال۔ پانی ڈالا۔ امام نے پوچھا ما ھذا یا بلخی، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا مولا ھذا الماء، یہ پانی ہے۔ امام نے کہا غور سے دیکھ، بل ہوا یاقوت حمر، غور سے دیکھ یہ یاقوت حمر ہے۔ اب اس نے دیکھا یاقوت حمر۔ امام نے کہا سب الماء، اور پانی ڈال۔ پھر پانی ڈالا۔ امام نے کہا ما ھذا، مولا ھذا الماء، پانی ہے۔ امام نے کہا غور سے دیکھ، ھذا زمرد الاخضر، یہ زمرد اخضر ہے۔ حیران ہو گیا۔ امام نے کہا سب الماء، اور پانی ڈال۔ دیکھیے گا اس نے کیا کہا تھا کہ کیا آپ کا دوست غریب ہے؟ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، کیا آپ کا دوست غریب ہے جو کبھی کچھ نہیں دیتا؟ اب یہاں دیکھیے، توجہ کیجیے گا، سب الماء، پانی ڈال۔ پانی ڈالا اس نے۔ امام نے کہا ما ھذا، کیا ہے؟ ھذا الماء۔ امام نے کہا غور سے دیکھ، ھذا در الابیض، یہ در ابیض ہے، مروارید کا موتی جسے کہتے ہیں، یہ مروارید کا موتی ہے۔ جب وہ بھر گیا ظرف پورا، یعنی 15-20 کلو ہو گیا، توجہ، امام نے کہا نکال چادر۔ ختم ہونے والی بات، نکال چادر۔ چادر نکالی، بچھا دی کہ اب سب اس میں رکھ لے، سارے زیور اس میں رکھ لیے، یاقوت حمر، زمرد اخضر، در ابیض، سب اس چادر میں رکھ لیے۔ امام نے کہا اسے باندھ لے، توجہ، امام نے کہا اسے باندھ لے اور جا کے اپنی زوجہ سے کہہ دینا ہمارا دوست غریب نہیں، کائنات کو بانٹنے والا ہے۔ ہمارا دوست غریب نہیں، کائنات کو بانٹنے والا ہے۔ اب یہ خوش ہو گیا، مسرور ہو گیا، خوشی کی انتہا نہ رہی کہ مولا نے مجھے آج تحفہ دے دیا۔ اب یہ گھر پہنچا، زوجہ کے پاس کا تو کہتی تھی میرا دوست کچھ نہیں دیتا، لے یاقوت حمر، زمرد اخضر، در ابیض، لے 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 لے۔ اس نے کہا اچھا اتنا زیادہ دے دیا، بہت امیر ہے تیرا دوست۔ اس نے کہا بہت امیر نہیں، بلکہ جو ان کے نام کا ورد کرتا ہے وہ امیر بن جاتا ہے۔ جو اس جملے پر بولے ہیں میں انہیں سلام کرتا ہوں، جو ان کے نام کا ورد کرتا ہے وہ امیر بن جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ ہے کون؟ کہا اچھا بتا ہی دیتا ہوں، یہ علی کا پوتا حسین کا بیٹا ہے۔ اچھا فرزند زہرا ہیں، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا مجھے ڈر تھا کہیں تم مخالف نہ ہو میرے مولا کی۔ نتیجہ آنے والا، توجہ کیجیے گا، اختیار دیکھیے بھائی، امام کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے میں ابھی تک کیوں امام پہ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ لوگ اسی لیے نہیں آتے امام کی ذات پر کہ کچھ سامعین جو ہے وہ دیتے ہیں، اس لیے پھر امام کے متعلق سامعین تک باتیں پہنچتی نہیں ہیں۔ خیر مجھے یقین ہے آپ ساتھ دیں گے، اچھی سماعتیں آپ کی، اور علی والا ہوتا ہی اچھی سماعت والا ہے، ہر کوئی اچھی سماعت کا نہیں ہوتا۔ توجہ کیجیے گا، اب اس نے کہا کہ مجھے بھی اس برس لے کے چلو۔ بات آ گئی، مجھے بھی اس برس، میں نے کتاب کا حوالہ دے دیا، مجھے بھی اس برس لے کے چلو۔ دونوں زوجہ اور شوہر عازم سفر ہوئے۔ توجہ کیجیے گا، عازم سفر ہوئے، مدینے سے ایک منزل پہلے
اس کی زوجہ کو بخار آیا، مر گئی، رویا، تڑپا، بین کیا، تھا مجبور کیا کرتا؟ اس کے بعد قبر کھودی، زوجہ کو دفنا دیا، مولا کے دروازے کی طرف چل دیا۔ جیسے ہی دروازے پر آیا، مولا نے دیکھا کہ او بلخی ٹھہر جا، رک گیا وہ، کہا سفر کے لیے دو نکلے تھے، اکیلے کیوں آئے ہو؟ ہائے ہائے، توجہ نہیں کیا آپ نے۔ دیکھیے ہر شے امام کے اندر ہے، سفر کے لیے دو نکلے تھے، جو کہتے ہیں امام کو علم غیب نہیں، سنیں، سفر کے لیے دو نکلے تھے، اکیلے کیوں آئے ہو؟ قدم پہ گر گیا، مولا میری زوجہ مر گئی۔ امام نے کیا کہا؟ رو لعل حیا، جا شاید زندہ ہو۔ شاید کہا امام نے، شاید زندہ ہو۔ حیران ہو گیا، مولا میں اپنے ہاتھوں سے کفن دے کے آیا ہوں، اپنے ہاتھوں سے دفنا کے آیا ہوں، وہ تو مر چکی ہے۔ ایک صاحب نظر بد میں بیٹھا ہوا تو کہتا ہے او جا، جب مولا نے کہہ دیا زندہ ہے جا یہاں سے۔ مولا کا شاید یقین میں سمجھ کہ مولا کہہ رہے شاید زندہ ہو، یقین سمجھ اسے۔ وہ نکلا وہاں سے، جب وہ نکلا، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے۔ نتیجہ آ رہا ہے اس کے بعد۔ میں ایک ناظم کے حوالے شعرا آپ کے سامنے، توجہ کیجئے گا۔ اب وہ چلا، جب وہ چلا، اب دیکھیے امام کیا کر رہے ہیں۔ امام نے مصلی بچھایا، صلی رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھی، امام نے دعا کی، اللہم ردا روحہا الیہا، پروردگار اس کی روح اس کے جسم میں پلٹا دے۔ توجہ، یہ دعا کر رہے ہیں۔ یہ وہاں پہنچا، اس نے دیکھا میری زوجہ پیڑ کے سائے میں بیٹھی ہوئی ہے، حیران، ارے تجھ کو میں اپنے ہاتھوں سے دفنا کے گیا تھا؟ کہا ہاں مجھے ملک الموت لے گئے تھے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ملک الموت مجھے لے جا رہے تھے کہ اچانک ایک پرجلال شخصیت نازل ہوئی۔ میں نے بڑی احتیاط سے جملہ کہا ہے، پرجلال شخصیت نازل ہوئی، اور وہ خوبصورت جوان سامنے آیا۔ اس نے جبریل کی طرف، اس نے ملک الموت کی طرف دیکھ کے کہا اما تعلم انہا کانت زائرۃ الینا، تجھے معلوم نہیں یہ میری زیارت کے لیے آ رہی تھی؟ تجھے علم نہیں؟ میں دونوں پڑھ دیتا ہوں، ایک روایت یہ، ایک روایت یہ۔ امام نے فرمایا یا ملک الموت ادروح هذه الامرأة الى جسدها فانها كانت قاصدة الینا، اے ملک الموت اس کی روح لوٹا، یہ میری زیارت کے لیے آ رہی تھی۔ قال ملک الموت سمعا وطاعتا یا ولی اللہ یا سیدی و یا مولائی، اے مولا میں نے سن بھی لیا، میں نے اطاعت بھی کر دی۔ اس نے کہا زوجہ نے کہ ملک الموت کو ڈانٹا انہوں نے، اور انہوں نے مجھے واپس کر دیا۔ انہوں نے پہچان لو گی انہیں؟ بالکل پہچان لوں گی، کیسے نہیں پہچانوں گی، اس پرجلال شخصیت کو کیسے نہیں پہچانوں گی؟ کہا اچھا آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ چلے، توجہ کیجئے گا، چلے۔ جیسے ہی مولا کے در کے پاس پہنچے، مولا بیٹھے ہوئے تھے، زوجہ نے دیکھا، کہا واللہ ھذا الذی جبر ملک الموت، واللہ ھذا الذی زجر ملک الموت، اللہ کی قسم یہی تو تھا جس نے ملک الموت کو ڈانٹ کے کہا تھا واپس کر اس کی روح۔ یہی تو تھا جس نے ملک الموت کو ڈانٹ کے کہا اس کی روح واپس کر دے۔ اب توجہ کیجئے، اب جب برد میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سنا ملک الموت کو ڈانٹا امام نے۔ جو برد میں بیٹھے ہوئے تو انہوں نے دیکھا تھا امام نے مصلی بچھایا تھا، نماز پڑھی تھی، دعا کی تھی، اور یہ بتا رہی ملک الموت کو ڈانٹا امام نے۔ لوگوں نے ہاتھ جوڑا کہ مولا ماجرا کیا ہے؟ توجہ، اب میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، جن کے دل کمزور ہیں، جیسے اکثر آپ دیکھتے ہیں ویڈیو پہ لکھ کے آتا ہے جن کے دل کمزور ہیں یہ ویڈیو مت دیکھیں۔ جن کے دل کمزور ہے، جن کے عقیدے ولایت کی ضرب کو برداشت نہیں کر سکتے، بے شک وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں۔ جملہ بڑا عظیم آنے جا رہا ہے۔ جب پوچھا لوگوں نے کہ مولا یہ ماجرا کیا ہے، وہ کہہ رہی ملک الموت کو ڈانٹا آپ نے، روح آپ نے پلٹائی، ردہ روحہا الی جسدہا،
روح آپ نے پلٹائی اور آپ نے مصلی بچھا کے اللہ سے کہا کہ پروردگار روح پلٹا دے. جواب سنیے مولا کا. مولا یہ ماجرا کیا ہے؟ ماں ملک الموت کو ڈانٹ کے روح واپس کرواتے ہو یا مصلی بچھا کے دعا مانگتے ہو؟ امام نے کہا وہاں ملک الموت کو ڈانٹ کے روح واپس کروائی تاکہ تم جان لو کائنات پر ہماری حکومت چلتی ہے. ملک الموت کو ڈانٹ کے روح واپس کروائی تاکہ تم جان لو کائنات پر ہم حاکم ہیں، اور مصلی بچھا کے اللہ سے دعا مانگی تاکہ دنیا والے سمجھ لے وہ ہم پر حاکم ہے، وہ ہم پر حاکم ہے، ہم اللہ نہیں ہیں. اب ملت کو غور کرنا چاہیے، جب وہ ان پر حاکم ہیں تو یہ اس جیسے نہیں، اور جب یہ ہم پر حاکم ہیں تو ہم ان جیسے نہیں. غور کرنے کی بات ہو گئی بات تمام. آج جگہ جگہ نفس نفسی کا ماحول ہے، ہر طرف دیکھیے احتجاج ہو رہا ہے، اور احتجاج کرنا بھی چاہیے. ہم تو آج زمانہ یہ آ گیا کہ ہمیں اپنی پہچان الگ دکھانی چاہیے، اپنی آئیڈینٹی الگ پیش کر دینا چاہیے. ہم شیعہ ہیں، ہمارا کسی اور سے تعلق نہیں، ہم ہمیشہ ظالم کے حامی رہے، ہمیشہ مظلوم کے حامی رہے، ظالم کے مخالف رہے. ہمارا دہشت گردوں سے ہمیشہ اختلاف رہا، ہم نے کبھی ان کا ساتھ نہیں دیا. اب اگر یہ پہچاننا ہے کہ دہشت گرد کا حامی کون ہے، دہشت گرد کا مخالف کون ہے، آخری بات یہ جملہ ایک آ گیا، توجہ کیجئے اور بات تمام ہو گئی. ہے کون دہشت گرد کا حامی اور کون مخالف ہے؟ اگر اسے جاننا ہے تو آئیے آپ کو میں سیر کراتا ہوں تاریخ کی. چلیے تاریخ پہ سیر کیجئے. تاریخ میں پہلا دہشت گردانہ حملہ محمد کی بیٹی کے دروازے پر کیا گیا. پہلا دہشت گردانہ حملہ محمد کی بیٹی کے در پہ کیا گیا. اب اگر دنیا والوں کو یہ معلوم کرنا ہے کہ کون کون دہشت گرد کا سپورٹر ہے، کون کون دہشت گرد کا حامی ہے اور کون دہشت گردوں کا مخالف ہے، تو ہر بندے کو بلائے اور چیک کرے. یہ بتاؤ فاطمہ کے دروازے پر دہشت گردی کس نے کی تھی؟ ہائے ہائے، فاطمہ کے دروازے پر دہشت گردی کس نے کی تھی؟ اگر سامنے والا نام بتا دے اور یہ کہہ دے کہ ہم اس کے مخالف ہیں، سمجھ جانا اس کا دہشت گردی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن اگر وہ تل ملا جائے، وہ تل ملا جائے تو سمجھ لینا کہیں نہ کہیں دہشت گردی سے تعلق ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اگر کوئی دہشت گردی کا سپورٹ کر رہا ہے اس کا مطلب وہ دہشت گردی میں شامل ہے. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، ہمارے اوپر اعتراض نہ کرنا. ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں. ہم لعنت کرتے ہیں دہشت گردوں پر اور ہمیشہ سے لعنت کرتے آئے ہیں. توجہ کیجئے، 4 مصرے حوالے کر رہا ہوں، بات تمام کر دی میں نے. ہمیشہ سے ہم نے دہشت گردوں پر لعنت کی ہے. خدا کے فضل سے 12 امام رہبر ہیں. بس 4 مصرے. خدا کے فضل سے 12 امام رہبر ہیں. وہ قوم اور ہے جس کا کوئی امام نہیں. آخری فرد تک خدا کے فضل سے 12 امام رہبر ہیں. وہ قوم اور ہے جس کا کوئی امام نہیں. توجہ کیجئے گا، وہ قوم اور ہے جس کا کوئی امام نہیں. تو ہم اپنے دیش کی مٹی سے پیار کرتے ہیں. ابو تراب کے شہداء نمک حرام نہیں. ہم اپنے دیش کی مٹی سے پیار کرتے ہیں. ابو تراب کے شہداء نمک حرام نہیں. آئیے حضرات، باقاعدہ طور سے آپ سننے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں. میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی. اب میں گزارش گزار ہوں جناب ناظم محفل کی خدمت میں. بسم اللہ. ہم اپنے دیش کی مٹی سے پیار کرتے ہیں. ابو تراب کے عاشق نمک حرام نہیں. ہم اپنے دیش کے مٹی سے پیار کرتے ہیں. یہیں سے بات شروع ہوتی ہے. ہم اپنے دیش کے مٹی سے پیار کرتے ہیں. ابو تراب کے عاشق نمک حرام نہیں. دیکھے کون کون محفل سننے آیا ہے، کون کون محفل دیکھنے آیا ہے. ہم اپنے دیش کے مٹی سے پیار کرتے ہیں. ابو تراب کے عاشق نمک حرام نہیں. الجھ رہے ہو کیوں تاریخ ذوالشیرہ سے؟ کہاں ہے تذکرہ تاریخ میں غلاموں کا؟ علی کے چاہنے والوں سے آؤ بات کرو. ہمارے پاس ہے شجرہ نمک حرام.
علی کے چاہنے والوں سے آؤ بات کرو، علی کے چاہنے والوں سے آؤ بات کرو۔ دیکھیے محفل کامیاب عارف صاحب نہیں کر سکتے، محفل کو کامیاب یہ شعراء اکرام معیار صاحب بیٹھے یہ کامیاب نہیں کر سکتے، یہ روشن صاحب بیٹھے یہ کامیاب نہیں کر سکتے، یہ تمام شعراء کوئی محفل کو کامیاب نہیں کر سکتا۔ کامیاب محفل کرتے ہیں سامع اکرام، جو سامعین ہیں وہ محفل کو کامیاب کرتے ہیں۔ اور آپ حضرات باقاعدہ سن رہے ہیں، تھوڑا سا حق نظامت ادا کرنا ہے، تھوڑی دیر آپ کے درمیان میں رہنا ہے، اس کے بعد میں شاعر آپ کے روبرو ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی تشریف لا چکے ہیں تمام، دیکھیے شعراء اکرام معیار بھائی جائیے نہیں، 2 منٹ کے لیے بیٹھیے، آپ ہی لوگوں سے ماحول بنے گا۔ سرور بھائی آئے مگر بہت چپکے سے اندر سے چلے گئے، مگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں سرور بھائی میری آواز سن رہے ہوں گے کہ دیکھنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں، آپ کتنا چھپ کے جائیں گے مگر دیکھنے والے دیکھ لیتے ہیں۔ 2 منٹ کی نظامت ہے، اس کے بعد میں شاعر آپ کے حوالے ہے، اس لیے فہرست کافی طویل ہے اور سننے والوں کا باقاعدہ سننے والے مومنین بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں وہاں سے شروع کر رہا ہوں، جبکہ میرے دوستوں نے کچھ کہا تھا وہیں سے جہاں سے فرمائش کی تھی وہیں شروع کر دیتا ہوں۔ ابھی ہلال صاحب کہہ رہے تھے کہ چہرہ گلاب کے طریقے کھل جاتا ہے، میں بات گلاب ہی سے کر رہا ہوں، بات گلاب ہی۔ ناظم صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے، اور طیب کاظمی صاحب ایک عظیم شخصیت بیٹھی ہوئی ہے۔ میں تمامی سامع اکرام سے گزارش کر رہا ہوں، شعراء اکرام سے، کہ ایک بار مل کے سب لوگ دعا کر دیں کہ پروردگار سید سجاد کے صدقے میں ہمارے بھائی اور نہایت ہی مولائی انسان، نہایت ہی مولائی شاعر جناب زہیر بارامنکوی صاحب اس وقت علیل ہیں۔ وہ 2 سال سے محفل میں برابر شرکت کر رہے تھے مگر اس وقت علیل ہیں، ان کا آپریشن ہوا ہے۔ آپ حضرات سب مل کے دعا کریں کہ پروردگار ان کو صحت کلی عطا فرمائے اس جشن کے صدقے میں۔ آئیے حضرات میں وہیں سے بات کر رہا ہوں، اور جو کچھ کہوں گا شعر میں کہوں گا، شعر کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا، اس لیے آئے ہیں رندبان کے احرام ساقیہ، جو کچھ کہوں گا شعر میں کہوں گا، شعر کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا۔ تقریر کرنا ہوگا تو مولانا ہلال صاحب کو بلا دوں گا کہ آئے ہیں رندبان کے احرام ساقیہ، بیٹھے ہوئے اہلے کے تیرا نام ساقیہ، ٹھہری ہوئی ہے گردش ایام ساقیہ، بس ہو چکی نماز اٹھا جام ساقیہ، ہم سب شریف رند ہیں بیت الشرف سے لا، ملتی نہیں حرم میں تو جا کر نجف سے لا، پانی ذرا سا بھی نہ ملانا شراب میں، یہ سوئے سنے ساقی کوثر کے باب میں، پینا حیات بندگی بوتراب میں، لکھ لے میرا بھی جام علی کے حساب میں۔ وہ اور ہوں گے جن کو مدارات چاہیے، ہم کو تو بس حسین کی خیرات چاہیے، ہم کو تو بس حسین کی، بس یہیں سے شروع کر رہا ہوں، بس 2 منٹ کی زحمت، ہم کو تو بس حسین کی خیرات چاہیے۔ کہ کیسے کرتا ہے چمن اشک فشانی، سنیے، در اہل بیت پہ کوئی بھی چیز آ جائے اس کا مرتبہ بڑھ جائے، اس کی عزت بڑھ جائے۔ یہ فرش اس سے پہلے اس کی کوئی اوقات نہیں تھی، مگر جب در اہل بیت پہ آ گیا، فرش اعظم بن گیا تو اس کی عزت بڑھ گئی، اس کی اوقات بن گئی۔ ایک لکڑی ہے جو مارکیٹ میں نیلام ہو رہی ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، مگر جب در اہل بیت پہ آئی، اس کا ممبر بنا تو لوگ چوننے لگے، لوگوں کی مرادیں پوری کرنے لگا، لوگوں کی جھولیاں بھرنے لگا۔ اسی طریقے سے یہ پھول ہے کاظم جرولی کے زندگی کا عظیم ترین مسدس کا 4 بند پڑھ رہا ہوں صرف، اس کے بعد میں شاعر آپ کے حوالے۔ یہ پھول کیا کہہ رہا ہے کہ کیسے کرتا ہے چمن اشک فشانی، سنیے، جس کی روداد ہے خود اس کی زبانی، سنیے، ایک معصوم کی چھوٹی سی کہانی، سنیے، بے زباں پھول کی اعجاز بیانی، سنیے، خاموشی ٹوٹے گی، بے زباں پھول کی اعجاز بیانی، سنیے، دیدہ و دل میں بھی شبیر کا غم تازہ ہے، کربلا والوں کا ہر نقش قدم تازہ ہے۔ ابھی آپ تک پہنچا ہی نہیں پایا مصرے، ابھی تک آپ تک پہنچا نہیں پایا۔ دیکھیے ڈاکٹر نایاب بھلوری صاحب تشریف لا چکے ہیں، ہم استقبال کرتے ہیں، تشریف لے آنا ہے بھائی، وہ بھی ضروری ہے۔ ایک باوال طلب بھائی سے ہوتا ہے، یہ GST والی سلوات پڑھی ہے آپ حضرات نے، ایک باوال طلب پڑھے، شعر پڑھوں، کیسے کرتا ہے چمن اشک فشانی، سنیے، جس کی روداد ہے خود اس کی زبانی، سنیے، ایک معصوم کی چھوٹی سی کہانی، سنیے، دیدہ و دل میں بھی شبیر کا غم تازہ ہے، کربلا والوں کا ہر نقش قدم تازہ ہے۔ جو مولائی بیٹھے ہیں انشاءاللہ خاموش نہ رہیں گے، کربلا والوں کا ہر نقش قدم تازہ ہے۔ میں ہوا پھول جو ہر دعوت ماتم میں رہا، میں ہوا پھول جو ہر دعوت ماتم میں رہا، میں ہوا پھول جو کوثر کبھی زمزم میں رہا، میں ہوا پھول جو تطہیر کی شبنم میں رہا، میں ہوا پھول جو عباس کے پرچم میں رہا۔ میں پہنچا نہیں پا رہا ہوں شعر کی، آپ سن نہیں پا رہے ہیں، شاید مائک آپ تک پہنچا رہا شعر، کہ میں ہوا پھول جو ہر دعوت ماتم میں رہا، میں ہوا پھول جو کوثر کبھی زمزم میں رہا، میں ہوا پھول جو تطہیر کی شبنم میں رہا، میں ہوا پھول جو عباس کے پرچم میں رہا۔ میری ہر پھول سے تاثیر جدا ملتی ہے،
میرے خوشبو سے مریضوں کو شفا ملتی ہے، شفا ملتی ہے۔ میرے تھوڑا سا اور بیدار ہونے کی ضرورت ہے بھی، تھوڑا سا اور بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ شعراء سوچ رہے ہیں کہ اب داد ملنا شروع ہوئی ہے، اب تھوڑا تھوڑا جیسے سردی ختم ہوگی سامع کے دماغ سے جیسے جیسے داد ملنا شروع ہوگی، پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تعالی جعفریہ کالونی ہے، بھرپور داد ملے گی کہ میں ہوں وہ پھول جو کوثر کبھی زمزم میں رہا، میں ہوں وہ پھول جو تطہیر کی شبنم میں رہا، میں ہوں وہ پھول جو عباس کے پرچم میں رہا، میری ہر پھول سے تاثیر جدا ملتی ہے، میرے خوشبو سے مریضوں کو شفا ملتی ہے۔ ایک تمہید کا بند پڑھتا ہوں، سبز پتوں سے ملی مجھ کو حسن کی چاہت، مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میں جعفریہ میں پڑھ رہا ہوں لکھنؤ میں، سبز پتوں سے ملی مجھ کو حسن کی چاہت، جہاں جو لکھنؤ ایک ایک لفظ بولتا آج خاموش کیسے مجھے یقین نہیں، سبز پتوں سے ملی مجھ کو حسن کی چاہت، خون سرور کی بدولت ہے یہ میری رنگت، خون سرور کی بدولت ہے یہ میری رنگت، سرخی خاک شفا نے مجھے بخشی نکہت، مجھ کو اصغر کے تبسم سے ملی ہے شہرت، میری تخلیق ہوئی اجر رسالت کے لیے، میں چنا جاتا ہوں اظہار عقیدت کے لیے، میں چنا جاتا ہوں اظہار عقیدت کے لیے، کربلا والے 72 پہ فدا رہتا ہوں، میں محرم میں صدا محو ازاں رہتا ہوں۔ ابھی پہنچا نہیں پایا، شاید پہنچا نہیں پایا، خدا کی قسم ایک نازک ترین بیت ہے، اہل علم حضرات بولیں گے کہ کربلا والے 72 فدا رہتا ہوں، میں محرم میں صدا محو ازاں رہتا ہوں، میں ازاں خانے کی چوکھٹ پہ سجا رہتا ہوں۔ حقیقت نہ ہو تو گریبان پکڑنا، حقیقت نہ ہو گریبان پکڑنا، نہیں تو ہاتھ اٹھانا کہ کربلا والے 72 فدا رہتا ہوں، میں محرم میں صدا محو ازاں رہتا ہوں، میں ازاں خانے کی چوکھٹ پہ سجا رہتا ہوں، ذکر اصغر کی بدولت میں کھلا رہتا ہوں، ذکر اصغر کی بدولت میں کھلا رہتا ہوں، ایک بے شیر نے بخشی ہے یہ دولت مجھ کو، ہے محرم میں بھی کھلنے کی اجازت۔ بخشی ہے یہ دولت مجھ کو، ایک بے شیر نے۔ اب یہ سارے بند ایک طرف اور یہ ایک بند ایک طرف، کچھ لوگ سر ہلا کے داد دے رہے ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کیش لیس کے زمانے میں پے ٹی ایم سے کیش کر رہے ہیں، پیمنٹ کر رہے ہیں پے ٹی ایم سے، تو پے ٹی ایم سے نہ کرے پیمنٹ، کیش کر دیا کریں، ہاتھ اٹھا کے داد دیا کریں، یہ سلمان محمدی کی سنت ہے، ہاتھ اٹھا کے داد دیا کریں، اگر شعر پہنچا لے جاؤں تو زبردستی داد نہیں مانتا کہ کربلا والے 72 فدا رہے تو تمام بند ایک طرف، تمام مصرے ایک طرف، یہ مصرع ایک طرف، یہ 6 مصرے ایک طرف، تمام مصرے ایک طرف جو پڑھ چکا ہوں، کربلا والے 72 فدا رہتا ہوں، میں محرم میں صدا محو ازاں رہتا ہوں، میں ازاں خانے کی چوکھٹ پہ سجا رہتا ہوں، ذکر اصغر کی بدولت میں کھلا رہتا ہوں، ایک بے شیر نے بخشی ہے یہ دولت مجھ کو، ہے محرم میں بھی کھلنے کی اجازت مجھ کو، لوگ تابوت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے، ارے کیسے سن لیا، لوگ تابوت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے، تازیہ خانوں میں کس شان سے لاتے ہیں مجھے، تازیہ خانوں میں کس شان سے لاتے ہیں مجھے، میں جو گر جاؤں تو پلکوں سے اٹھاتے ہیں مجھے۔ شاید پہنچ جائے مصرع، لوگ تابوت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے، تازیہ خانوں میں کس شان سے لاتے ہیں مجھے، میں جو گر جاؤں تو پلکوں سے اٹھاتے ہیں مجھے، اپنے بچوں کو تبرک میں کھلاتے ہیں۔ زندہ باد، سردی کا بیٹا 2 منٹ رک جاؤ، 2 منٹ رک جاؤ، یہی بند پڑھنا تھا، مجھے پہنچا لے گیا، یہی بند پڑھنا تھا، خدا کا شکر ہے آپ حضرات نے سن لیا قاعدے سے، یہی بند پڑھنا تھا، ناصر بھائی سن لیا قاعدے، سن لیا، یاد رہ جائے گا مصرع، لوگ تابوت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے، اس سے بڑی کسی کو زینت ملی ہو تو کوئی بتائے، لوگ تابوت کی چادر، اس سے بڑی عظمت کسی کو ملی ہو تو بتائے، لوگ تابوت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے، تازیہ خانوں میں کس شان سے لاتے ہیں مجھے، اپنے بچوں کو تبرک میں کھلاتے ہیں مجھے، میں جو گر جاؤں تو پلکوں سے اٹھاتے ہیں مجھے، خوش نصیبی ہے میری شان
کے غم تک جانا میری معراج ہے غازی کے علم تک. شاہ کے غم تک جانا آخری بند اس کا. خدا کی قسم ایسے ہی مصروں کے لیے کہا گیا ہے کہ شاعر کی فکر وہاں پہنچتی ہے جہاں سورج کی کرنیں نہیں پہنچتی. زندگی کی آخری سانس تک مصرع یاد نہ رہ جائے تو زاہد کاظمی نہیں. خدا کی قسم زندگی کی آخری سانس تک. یہ پھول کہاں چڑھایا جاتا ہے لب میں؟ پنجے کے پاس ہے نا, وہاں پر جہاں مشق سکینہ ہوتی ہے. خدا کی قسم زندگی کی آخری سانس تک مصرع یاد رہ جائے گا. مولائیوں کو مجمع ہے. خدا کی قسم اگر میں شعر پہنچا لے جاؤں تو بولیے گا زبردستی کی داد نہیں چاہیے, کسی سے داد نہیں چاہیے زبردستی کی. لوگ تابوت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے, تعزیہ خانوں میں کشان سے لاتے ہیں مجھے, شعراء اکرام سے بھی داد کا تعلیم ہوں, ادھر جو کھڑے ہوں ان سے بھی داد کا تعلیم ہوں. کہ لوگ تابوت کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے, تعزیہ خانوں میں کشان سے لاتے ہیں مجھے, اپنے بچوں کو تبرک میں کھلاتے ہیں مجھے, میں جو گر جاؤں تو پلکوں سے اٹھاتے ہیں مجھے. خوش نصیبی ہے میری شاہ کے غم تک جانا, میری معراج غازی کے علم تک جانا. میں ہوں سورج کا دلارا تو ہواؤں کا حبیب, کام میرا ہے نرالا تو میری شان عجیب. آسمانوں سے بھی اونچا ہے بہت میرا نصیب کہ مجھ کو پرچم میں جگہ ملتی ہے پنجے کے قریب. ایک دانے بیت پڑھو اپنی نظامت کی قد سے کئی لاکھ گنی بیت پڑھ رہا ہوں, یہی بیت پڑھنا تھی. میں ہوں سورج کا دلارا تو ہواؤں کا حبیب, کام میرا ہے نرالا تو میری شان عجیب. آسمانوں سے بھی اونچا ہے بہت میرا نصیب, مجھ کو پرچم میں جگہ ملتی ہے پنجے کے قریب. نام عباس کی تسبیح پڑھا کرتا ہوں, گفتگو مشق سکینہ سے کیا. نام عباس کی تسبیح پڑھا کرتا ہوں, گفتگو مشق سکینہ سے کیا کرتا ہوں, گفتگو مشق سکینہ سے کیا کرتا ہوں. آئیے حضرات انہی میں سے یہ حق نظامت جو میں نے عطا کر دیا ہے. میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لا رہے ہیں نعرہ صلوات سے استقبال کریں جناب ہانی فتح پوری سے کہ تا زندگی حسین پہ آنسو بہائے گا. مولا سجاد کا جشن ہے, مولا فرمائیے گا کہ تا زندگی حسین پہ آنسو بہائے گا, اپنے پدر کے غم کو پسر یوں بچائے گا. شعر سنیے, شعر پیش کر رہا ہوں. تا زندگی حسین پہ آنسو بہائے گا, اپنے پدر کے غم کو پسر یوں بچائے گا, اپنے پدر کے غم کو پسر یوں بچائے گا. عابد کے دل کا خون بھی شامل ہے اس لیے اشک غم حسین کبھی مر نہ پائے گا. میں نے شعر پیش کیا ہے, عابد کے دل کا خون بھی شامل ہے اس لیے, عابد کے دل کا خون بھی شامل ہے اس لیے, عابد کے دل کا خون بھی شامل ہے اس لیے اشک غم حسین کبھی مر نہ پائے گا. دیار شام میں کہتا تھا عزم زین العبا, ملاحظہ فرمائیے گا, دیار شام میں کہتا تھا عزم زین العبا, علی کے خون کی حرارت دکھا کے دم لیں گے. دیار شام میں کہتا تھا عزم زین العبا, علی کے خون کی حرارت دکھا کے دم لیں گے. تو اپنے تخت پہ آزاد خود کو کہتا ہے یزید ہم تجھے قیدی بنا کے دم لیں. ہائے ہائے, ابھی بھی پیچھے والے خاموش ہیں, ابھی بھی پیچھے والے خاموش ہیں. تو اپنے تخت پہ آزاد خود کو کہتا ہے, تو اپنے تخت پہ آزاد خود کو کہتا ہے یزید ہم تجھے قیدی بنا کے دم لیں گے. یزید ہم تجھے قیدی بنا کے دم لیں گے. یہاں سے مصر وضاحت فرمائیے گا, ابھی تک جو نہیں بولے شاید وہ بھی ان مصروں میں بولیں گے کہ ذوالفقار حیدری کا جو تقابل کر سکے. بطور خاص میں فرمائیے گا اس لیے کیونکہ آج کل کا ماحول یہ ہے کہ سب سے زیادہ سیاستیں عزاداری میں
مجلس حسین میں محفل مولا میں سب سے زیادہ سیاست ہوتی ہے ہمارے مولا کے نام پہ، عزاداری میں، محفلوں میں، مجلسوں میں ملاحظہ فرمائیے گا کہ ذوالفقار حیدری کا جو تقابل کر سکے اتنی ہمت ہی نہیں ہانی کسی شمشیر میں۔ شعر اگر پہنچ جائے تو بولیے گا ضرور۔ ذوالفقار حیدری کا جو تقابل کر سکے اتنی ہمت ہی نہیں ہانی کسی شمشیر میں۔ سب سے پہلے تیغ مہدی کا وہی ہوں گے شکار جو سیاست کر رہے ہیں مجلس شبیر۔ مہدی کا وہی ہوں گے شکار، سب سے پہلے تیغ مہدی کا وہی ہوں گے شکار۔ سب سے پہلے تیغ مہدی کا وہی ہوں گے شکار۔ ذوالفقار حیدری کا جو تقابل کر سکے اتنی ہمت ہی نہیں ہانی کسی شمشیر میں۔ سب سے پہلے تیغ مہدی کا وہی ہوں گے شکار جو سیاست کر رہے ہیں مجلس شبیر میں۔ شعر سنیے گا زاہد بھائی، مطلب ملاحظہ فرمائیے گا کہ آئیے مل کر عبادت کیجئے۔ لکھنؤ کے مزاج کا شعر پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا، آئیے مل کر عبادت کیجئے، قاتل زہرا پہ لعنت کیجئے۔ میں نے شعر پڑھا ہے، لکھنؤ کے مزاج کا شعر ہے، آئیے مل کر عبادت کیجئے، قاتل زہرا پہ لعنت کیجئے، جو چھپائے فاطمہ کے قتل کو ایسے ذاکر پر ملامت کیجئے۔ آئیے مل کر عبادت کیجئے، آئیے مل کر عبادت کیجئے، قاتل زہرا پہ لعنت کیجئے، جو چھپائے فاطمہ کے قتل کو ایسے ذاکر پر ملامت کیجئے۔ یہ در آل نبی ہے شیخ جی، یہ در آل نبی ہے شیخ جی، اپنے گھر میں ہی سیاست کیجئے۔ یہ در آل نبی ہے شیخ جی، یہ در آل نبی ہے شیخ جی، اپنے گھر میں ہی سیاست کیجئے۔ کیسے دنیا سے گئی بنت نبی، اس حقیقت کی وضاحت کیجئے۔ شعر سنیے، کیسے دنیا سے گئی بنت نبی، اس حقیقت کی وضاحت کیجئے۔ ممبروں پر آ گئے کچھ دی فروش، ہائے ہائے ہائے، میں نے مصرع پیش کیا ہے۔ ممبروں آئیے مل کر عبادت کیجئے، قاتل زہرا پر لعنت کیجئے۔ یہ در آل نبی ہے شیخ جی، اپنے گھر میں ہی سیاست کیجئے، اپنے گھر میں ہی سیاست کیجئے۔ ممبروں پر آ گئے کچھ دی فروش، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ ممبروں پر آ گئے کچھ دی فروش۔ حالات حاضرہ آپ کے نظر ہے، لوگ مولا کے خلاف بھی بول رہے ہیں، مولا کے چاہنے والوں کے خلاف بھی بول رہے ہیں، کبھی سلمان کے خلاف، کبھی ابوذر کے خلاف، کبھی مختار کے خلاف۔ میں شعر پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ سب بولیں گے۔ آئیے مل کر عبادت کیجئے، قاتل زہرا پہ لعنت کیجئے، جو چھپائے فاطمہ کے قتل کو ایسے ذاکر پر ملامت کیجئے۔ ممبروں پر آ گئے کچھ دی فروش، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ جو خلاف حضرت مختار ہے، جو خلاف حضرت مختار ہے، ایسے ملا سے بغاوت کیجئے۔ نہیں ایسا نہیں بولیں گے۔ جو خلاف حضرت مختار ہے، جو خلاف حضرت حضرت پیش کر رہا ہوں، جو خلاف حضرت مختار ہے، کھولے جو زبان عاشق حیدر کے مقابل، دیکھو وہ کہیں مکر کا پیکر تو نہیں ہے۔ کھولے جو زبان عاشق حیدر کے مقابل، دیکھو وہ کہیں مکر کا پیکر تو نہیں ہے۔ اے دشمن مختار ہمیں اتنا بتا دے، شجرے میں تیرے قاتل سرور تو نہیں۔ دشمن مختار ہمیں اتنا بتا دے، شجرے میں تیرے قاتل سرور تو نہیں ہے، شجرے میں تیرے قاتل سرور تو نہیں ہے۔ غدار کوئی اور نہ مکار چاہیے، غدار کوئی اور نہ مکار چاہیے، زہرا کو صرف شہ کا عزادار چاہیے۔ غدار کوئی اور نہ مکار چاہیے۔ ابھی پیچھے والے بڑے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شاید آہستہ سے شعر سننا چاہتے ہیں، آہستہ سے میں پیش کر رہا ہوں۔ غدار کوئی اور نہ مکار چاہیے، زہرا کو صرف شہ کا عزادار چاہیے۔ پرچم جری کو دیکھ کے یہ شبیر نے کہا، شعر کی لاج رکھ لیجئے گا۔ غدار کوئی اور نہ مکار چاہیے، زہرا کو صرف شہ کا عزادار چاہیے۔
परचम जरी को देख के ये शब्बीर ने कहा हैदर सिफत अलम को अलमदार चाहिए। मैंने शेर पेश किया है, गद्दार कोई और न मक्कार चाहिए, जरा को सिर्फ शेख आजादार चाहिए। परचम जरी को देख के ये शब्बीर ने कहा हैदर सिफत अलम को अलमदार चाहिए। बेतेग ही मैं फतह करूंगा ये मारिका, बेतेग ही मैं फतह करूंगा ये मारिका। असगर ने कब कहा मुझे तलवार चाहिए, बेतेग ही मैं फतह करूंगा ये मारिका, बेतेग ही मैं फतह करूंगा ये मारिका। असगर ने कब कहा मुझे तलवार चाहिए। मेदी के हाथ चूम के कहती है जुल्फ़िकार प्यासी हूं मुझको खूने सितमगार चाहिए। गद्दार कोई और न मक्कार चाहिए, ज़हरा को सिर्फ शेख आज़ादार चाहिए। परचम जरी को देखे शब्बीर ने कहा हैदर सिफत अलम को अलमदार चाहिए। शेर पढ़ूं लखनऊ में मौलाई मजमू मेरे सामने है। हैदर सिफत अलम को अलमदार चाहिए, तुमको मुकस्सरीन मुबारक मुनाफिकों। हाय हाय, हैदर सिफत अलम को अलमदार चाहिए, बेतेग ही मैं फतह करूंगा ये मारिका। असगर ने कब कहा मुझे तलवार चाहिए। तुमको मुकस्सरीन मुबारक मुनाफिकों, अहले अज़ा को मीसम तम्मा। तुमको मुकस्सरीन मुबारक मुनाफिकों, तुमको मुकस्सरीन मुबारक मुनाफिकों, अहले अज़ा को मीसम तम्मार चाहिए। बस आखिरी शेर और ज़हमत तमाम। गद्दार कोई और न मक्कार चाहिए, ज़हरा को सिर्फ शेख आज़ादार चाहिए। परचम जरी को देख के ये शब्बीर ने कहा हैदर सिफत अलम को अलमदार चाहिए। हर सिमत आ रहे हैं नजर कातिल हुसैन, हर सिमत आ रहे हैं नजर कातिल हुसैन। तुमको मुकस्सरीन मुबारक मुनाफिकों, अहले अज़ा को मीसम तम्मार चाहिए। हर सिमत आ रहे हैं नजर कातिल हुसैन, दुनिया को आज फिर कोई मुख्तार। हर समत न आ रहे हैं नजर कातिल हुसैन, दुनिया को आज फिर कोई मुख्तार चाहिए। बेटा ये तो छोटा सा बच्चा है जो शेर पढ़ रहा था और बार बार ये 2-3 शेरों में कहा कि लखनऊ के मिजाज का शेर पढ़ रहा हूँ, मगर इस पे हैरत नहीं हुई है। मगर जब कोई बड़ा शायर इस तरीके शेर पढ़ता और कहता लखनऊ के मिजाज का शेर पढ़ रहा हूँ तो दिल में तकलीफ होती है। लखनऊ शेर सुनता है, इसी ज़मीन पर एक मतलब एक शेर सुना रहा हूँ। लखनऊ का मिजाज ये है कि इसको न तख्त ताज न दरबार चाहिए, इस्लाम को हुसैन की सरकार चाहिए। अब लखनऊ खामोश रहे ऐसे मिसरों पे तो हैरत। इसको न तख्त ताज न दरबार चाहिए, इस्लाम को हुसैन की सरकार चाहिए। ज़ैनब का आज़म कहता था रास्ते में शाम के, उल्टा हुआ यजीद का दरबार। कहता था रास्ते में शाम के, ज़ैनब का आज ऐसा लग रहा है कि मेरा लखनऊ उस तरीके शेर सुनने के लिए आमादा नहीं हो पा रहा है जिस तरीके से लखनऊ का मिजाज है, ख़ास तौर से इस महफिल का मिजाज है। मैं एक अजीम शायर को आवाज़ देने जा रहा हूँ इस शेर के साथ कि इसको न तख्त ताज न दरबार चाहिए, इस्लाम को हुसैन की सरकार चाहिए। ज़ैनब का आज़म कहता था रास्ते में शाम के, उल्टा हुआ यजीद का दरबार चाहिए। मिट गए हल्क पर तलवार चलाने वाले। आहिस्ता से पढ़ दूँ, देखें कैसे सुनते हैं। सर हिला के सुनेंगे तो हम भी सर हिला के, हम ऐसे ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। एक मरतबा बम्बई में मैं साकी नाका में पढ़ रहा था तो लोग ऐसे ही दाद दे रहे तो हम ऐसे ही पढ़ना शुरू कर दिया। फकीरों का क्या बैठे जहाँ धूनी रमा बैठे अली वाले, जहाँ बैठे महफिल से जा बैठे अली लोग, मरना भी कोई मरने में मरना उठे बने मका सर लिखे बजे पर इधर उधर सबने किया रुसुदा अली मौला, इधर सब रो रहे हैं, उधर मैं फिर से जा बैठे भी मैं कब्र में लेटा था। ऐसा ही मैं पढ़ना शुरू कर दिया है ना कि मिट गए हल्क पर तलवार चलाने वाले, मिल गए हल्क पर तलवार चलाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घर आने वाले। मिट गए वार मेरा लखनऊ जिंदाबाद, लखनऊ जिंदाबाद, लखनऊ। मिट गए हल्क पर तलवार चलाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घर आने वाले। जान पर खेल के हम करबो बला हो आए, देखते रह गए बारूद बिछाने। जान पर खेल के हम करबो बला हो आए, जान पर खेल के हम करबो बला हो आए। बहुत दूर से दाद दे रहे हैं लोग, यहाँ तक सुनाई नहीं पड़ रहा। वो लोग अगर मेरी आवाज़ सुन सकते हैं तो ये शेर पर बोल दें तो मैं जान जाऊँ कि हाँ वो लोग बोल रहे हैं। अगर हाथ उठा दें कि
مٹ گئے حلق پر تلوار چلانے والے اب بھی زندہ ہیں محمد کے گھر آنے والے، مٹ گئے حلق پر تلوار چلانے والے اب بھی زندہ ہیں محمد کے گھر آنے والے، جان پر کھیل کے ہم کرب و بلا ہو آئے، دیکھتے رہ گئے بارود بچھانے والے، دیکھتے رہ گئے، آخری شعر، دیکھتے رہ گئے بارود بچھانے والے، کس میں ہمت ہے جو سجاد کو بیمار کہے، کس میں ہمت ہے جو سجاد کو بیمار کہے، یہ ہے مجبور کو مختار بنا دے۔ کس میں ہمت ہے جو سجاد کو بیمار کہے، یہ ہے مجبور کو مختار بنانے والے۔ انہی مصروں کی روشنی میں گزارش ہے، اس کے بعد ایک بہترین اور بیرونی شاعر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، یہ جناب ظفر آبادی صاحب تشریف لا رہے ہیں، نعرہ سلواسی استقبال کریں۔ بوکھلاہٹ اس قدر تھی کربلا کی ہار سے، آخری مجمع تک پوری توجہ حضرات، بوکھلاہٹ اس قدر تھی کربلا کی ہار سے، سر یزید شام ٹکرانے لگا دیوار سے، سر یزید شام ٹکرانے لگا دیوار سے۔ ہانی صاحب شعر سنیے بطور خاص، اب دیکھیے کیسے لکھنؤ سنتا ہے، بطور خاص سماعت فرمائیں۔ سر یزید شام ٹکرانے لگا دیوار سے، سونپ کر پرچم جری کو بولے یہ شاہ خدا، سونپ کر پرچم جری کو بولے یہ شاہ خدا، ہو اگر ہمت علم لے لو علم بردار سے، سونپ کر پرچم جری کو بولے یہ شاہ خدا، ہو اگر ہمت علم لے لو علم بردار سے۔ بطور خاص سنیے گا شعر حضرات، بے محل کی اس عزا سے صاف ظاہر ہو گیا، استاد بطور خاص سماعت فرمائیں۔ بے محل کی اس عزا سے صاف ظاہر ہو گیا، ایک طاقتور حکومت ڈر گئی بیمار سے، ایک طاقتور حکومت ڈر گئی بیمار سے۔ اور تضمین اسٹیج پر جتنے شعراء کرام ہیں بطور خاص سماعت فرمائیں۔ قصر باطل ہل گیا زنجیر کی جھنکار سے، خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ ایک طاقتور حکومت ڈر گئی بیمار سے، جب رکھا سجاد نے دربار میں پہلا قدم، جب رکھا سجاد نے دربار میں پہلا قدم، قصر باطل ہل گیا زنجیر کی جھنکار سے، قصر باطل ہل گیا۔ اور تمام ماتم داروں کا مجمع ہے، بطور خاص اس شعر کو آپ کی نظر کر رہا ہوں، دعائیں چاہتا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائیں۔ قصر باطل ہل
گیا زنجیر کی جھنکار سے. سنیے گا یہ ہوا کا رخ بدل سکتے ہیں آ کر جوش میں. راجو بھائی سنیے شعر. یہ ہوا کا رخ بدل سکتے ہیں آ کر جوش میں. کوئی ٹکرائے نہ ظالم شیخ کے ماتمدار سے. کوئی ٹکرائے نہ ظالم شیخ کے ماتمدار سے. صلوات بھیجیں مل جل کے حضرات. ایک مقامی شاعر ہونے کی حیثیت سے کم ہی اشعار پڑھوں گا. ایک مصرع ہوا تھا کوئی عباس نہ اب ہوگا علمداروں میں. لیکن پوری توجہ حضرات جیسے سن رہے ہیں بطور خاص سماعت فرمائیں. نجف اترولوی صاحب بھی تشریف فرما ہے. آئیے. مصرع ہوا تھا کوئی عباس نہ اب ہوگا علمداروں میں. خصوصی توجہ صرف 2 مطلع اور 1 شعر رحمت تمام. سنیے گا زاہد صاحب. کس قدر نور تھا سرور کے طرف داروں میں. سنیے گا اظہر بھائی. کس قدر نور تھا سرور کے طرف داروں میں. کس قدر نور تھا سرور کے طرف داروں میں. صلوات بھیجیں مل کے حضرات. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ زہر بھائی کو سلامتی کی ضرورت ایک بابا سلام ہمارے پروار پڑھیں. اللہ تعالیٰ کی پروردگار ان کو شفا کلی عطا فرمائے جلد از جلد. سنیے بطور خاص مطلع حاضر کروں ظاہر بھائی. کس قدر نور تھا سرور کے طرف داروں میں. کس قدر نور تھا سرور کے طرف داروں میں. کس قدر نور تھا سرور کے طرف داروں میں. چاند لگتا تھا کہ تقسیم ہوا تاروں میں. کس قدر نور تھا سرور طرف داروں میں. حسن مطلع آپ عزاداروں کی نظر کر رہا ہوں. انشاءاللہ کوئی بھی اب جتنے بھی حضرات یہاں موجود ہیں خاموش نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ. بطور خاص سماعت فرمائیں. کس قدر نور تھا سرور کے طرف داروں میں. جیسے خورشید کی ایک شان ہے سیاروں میں. جیسے خورشید کی ایک شان ہے سیاروں میں. جیسے خورشید کی ایک شان ہے سیاروں میں. یوں ہی شبیر بھی رہتے ہیں عزاداروں میں. کس قدر نور تھا سرور کے طرف داروں میں. اور آخری شعر انگاروں کا ماتم کرنے والے حضرات موجود ہیں. بطور خاص وہ معجزہ ہے جو کوئی جلتا نہیں. بطور خاص سماعت فرمائے جس کو آگ نہیں جلا پاتی. سنیے گا خصوصی توجہ. کس قدر نور تھا سرور کے طرف داروں میں. تو دیکھ کر دوش پہ عباس جری کا پرچم. دیکھ کر دوش پہ عباس جری کا پرچم. کربلا پھول کھلا دیتی ہے انگاروں میں. کس قدر نور تھا سرور کے طرف داروں